خیر بسم اللہ کرتے ہیں. آج ہم اپنا نیکسٹ آگے چلتے ہیں. کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز ود چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے, جب ہم کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم نے اس سے ہم فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, بلاگنگ کر رہے ہیں یا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو ہم اپنا جو کنٹینٹ ہے وہ انے واہ جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں, اس کو نہیں ڈالتے. یہ جو ہمارے لوگ یعنی کہ جو عام طور پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ کنٹینٹ کوئی بھی ویڈیو بنائی اور چڑھا دی, کوئی بھی بلاگ لکھا چڑھا دیا, کوئی بھی تحریر لکھی چڑھا دی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اس وجہ سے لوگ زیادہ وائرل نہیں ہوتے اور نہ ہی پروفیشنل انداز میں ان کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن یہ ہے کہ کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہ لازمی ہے. آپ کنٹینٹ کی اسٹریٹجیز جب تک نہیں اپنائیں گے تب تک آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے. خاص کر ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ تو اسپیشلی آپ کو اسٹریٹجیز بھی مانگتی ہے, آپ کا شیڈول پلان ہر چیز اس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ آج ہمارا آفیشیلی جو یعنی کہ کلاس کا تیسرا دن ہے, یعنی پریزنٹیشن کے ساتھ آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ویلکم ٹو ڈے 3 آف آور ٹریننگ آن کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز with ChatGPT. Today we shall be discussing how ChatGPT can help you create content that drives traffic, engage your audience and delivers your brand messaging. تو یعنی اس میں ہم آج یہ بتائیں گے, آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے کیسے کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی اسٹریٹجیز جو ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس کنٹینٹ سے آپ کی چاہے ویب سائٹ ہے یا سوشل میڈیا پیجز ہیں یا اکاؤنٹس ہیں, ان پہ ڈرائیو جو ہے وہ آپ اپنا اس کی جو ٹریفک ہے, آپ کی جو ریچ ہے وہ آپ کی بڑھا سکیں, آپ لوگوں کو انگیج کر سکیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنا جو برانڈ کا میسیج ہے وہ کنوے کر سکیں, کیونکہ بیسیکلی ہر بندہ برانڈنگ ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کنٹینٹ اسٹریٹجی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی واٹ آر کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز. پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز ہوتی کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, تاکہ ہم لوگوں کو آگے آسانی رہے. اور یہ میں بھی بیچ میں پھر بات کرنے لگا ہوں کہ ہر بندہ غور سے سن لے, غور سے پڑھ لے, سمجھ لے. ٹھیک ہے, جاوید آپ کو آواز نہیں آ رہی میری, کسی اور بندے کو آواز آ رہی ہے تو مطلب کوئی اپنا بتائے یہاں پہ ڈائریکٹ. جاوید آپ ٹھیک ہے, اوکے. جاوید آپ کا کوئی مسئلہ ہے یار, ادھر آپ کی طرف کوئی ایشو ہے, میرے اینڈ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں میں کرتا ہوں, میوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سب. اچھا, کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز. دیکھیں جب ہم اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی کچھ ہم پالیسیز, کچھ جو ہے نا ہم اپنا کچھ پلاننگز اور کچھ بیسیکلی جو میجر اسٹیپس ہیں وہ ہم طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. تو موٹی موٹی بات یہی ہے کہ ہم جب تک یعنی کہ ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی کمانا ہے, ہم نے کنٹینٹ کی مدد سے ہم نے کچھ کمائی کرنی ہے, ہم لوگوں نے کوئی لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم وداؤٹ اسٹریٹجیز, وداؤٹ پلاننگ, وداؤٹ جو ہے نا کوئی مطلب روڈ میپ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور ڈلیوری تبھی ممکن ہے, ایگزیکیوشن تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجیز ہوں گی. وداؤٹ اسٹریٹجیز اگر ہم قدم اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ میں اگر کوئی مثال دینے کے لیے ویسے بات کرنے لگا ہوں, کوئی اس کو دل پہ نہ لے, میں خود بھی بہت سی چیزوں سے منسلک ہوں, لیکن مثال دینے لگا ہوں کہ جیسے ہم مثال دیں, ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں جب حکمران بنتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ نواز شریف ہے یا چاہے وہ زرداری ہے یا وہ عمران خان ہی ہو, کوئی بھی ہو, سب لوگ پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن جب وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں تو پھر اس کے بعد وہ لوگ وہ ڈلیور نہیں کر پاتے, وہ ایگزیکیوشن اس طرح نہیں کر پاتے, یا اگر کرتے ہیں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, وہ والا صاحب ہوتا ہے کہ جو ہاتھ لگی پالیسی, جو کام ہاتھ میں لگا وہ کر دیا. وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے, لیک آف اسٹریٹجی. عمران خان نے اپنے دور میں پہلے 1-1.5 سال اس کا یہ مسئلہ رہا, لیکن اس نے بعد میں یہ ٹیم ہائر کر لی ایسی, اور جو اسٹریٹجیز کے ساتھ آئی اس کا پھر امپیکٹ بھی آیا, صحت کارڈ وغیرہ اور باقی جو احساس پروگرام سے ریلیٹڈ وہ سے پروگرام آئے, دیٹس اٹ. یہ ایک اسٹریٹجیز تھی اس کی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر ہم بھی یہی کچھ کریں
کہ ہم سیاستدان والا کام کریں کہ ہم کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر لیں، اس کو کہیں کہ جی ہاں ہاں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں بھی ہوگا، ڈھمکان بھی ہوگا، اور جب ڈلیوری کی بات ہے، ایگزیکیوشن کی بات ہے، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم یہاں وہاں سے جو پکڑ کے دے سکتے ہیں وہ دے دیں. یہ چیز جو ہوگی نا، یہ اچھا امپیکٹ بھی نہیں ڈالے گی اور آپ زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے، کام نہیں کر پائیں گے. تو اسٹریٹجیز جو ہے نا کنٹینٹ کریشن کی، وہ آپ کو لازم ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہمارا سارا جو کام ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے. تو میں تھوڑا سا یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے. کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز آر دا سسٹمک پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن آف کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ٹو پروڈیوس ہائی کوالٹی relevant and engaging content that resonate with the target audience and achieve the desired outcome. اب یہاں پہ ڈیزائر آؤٹ کم کے لیے وہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سسٹمک پلاننگ ہوتی ہے، مطلب ہم پلان کریں گے اتنے بھائی ہم یہ ہماری جو ہے مطلب پورے مہینے کی کمپین یہ ہوگی، اس میں ہم اتنی پوسٹ کریں گے، گرافیکل پوسٹ اتنی ہوگی، ویڈیو پوسٹنگ اتنی ہوگی، کنٹینٹ بلاگ اتنے ہوں گے، آرٹیکل اتنے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ یعنی کہ پورا ایک پلان ہوگا جو تیار کر کے دیا جائے گا، اور ہم اس پہ KPI جو ہوتی ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر لگائیں گے تاکہ ہمارا ڈیزائرڈ آؤٹ کم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے اور اس کو اچیو کر سکیں ہم لوگ. افیکٹو کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز انوالو انڈرسٹینڈنگ دا ٹارگٹ آڈینس. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ افیکٹو کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز میں جو ہے وہ ہمیں پہلے تو ٹارگٹ آڈینس جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ریسرچنگ ریلیونٹ ٹاپک، ہمارے پاس جو ہے وہ کہنے کے تحقیق شدہ جو ہے وہ متعلقہ جو ہے وہ موضوعات ہوں اور ان کے متعلقہ جو ہے وہ کی ورڈز بھی ہوں. کریٹنگ کنٹینٹ دیٹ الائن ود دا برانڈ میسج، اور سب سے بڑی بات کہ ہم جو چیز بیچ رہے ہیں، جو چیز بیچنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ برانڈ میسج اور وائس اس کے ساتھ میچ کرتی ہو. اینڈ آپٹیمائزنگ دا کنٹینٹ فار سرچ انجن، اور اس کے بعد ہم جو یہ سارا کچھ تیار کر رہے ہیں پھر ہم نے اس کی آپٹیمائزیشن کرنی ہے سرچ انجن پہ، تاکہ کوئی بندہ جو ہے جب ادھر کلک کرے تو وہاں پہ سب سے پہلے ہمارا ڈیٹا، ہمارا کنٹینٹ شو ہو، ہمارا برانڈ شو ہو، ہمارا برانڈ میسج اس تک پہنچے، اور پھر وہ آگے مطلب اگر تو ای کامرس ہے، ای کامرس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہے تو وہ ہماری جو ہے وہ لازمی سی بات ہے سیل انکریز ہوگی اس سے. اگر ہم پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری کیمپین اسٹرانگ ہوگی، ہماری ریچ بڑھے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم جناب جی کوئی کسی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارا کاز مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے، فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہے ہیں تو فنڈ ملیں گے. مطلب جو بھی آپ کو کوئی اسائنمنٹ، جو بھی آپ نے کسی کلائنٹ کو ڈیل کرتے وقت آپ نے اس کے ساتھ بات کی ہے، اس وقت آپ کو کنٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز آپ اس کو دیں گے تو پروفیشنل بھی لگیں گے اور آپ ایک باؤنڈ کام کریں گے، باؤنڈیڈ ہو جائیں گے، اس سے دائرے سے باہر نہیں ہوں گے. جب آپ بہت سارا وہ کہتے ہیں نا رائتا پھیلا لیتے ہیں تو پھر آپ سے کام نہیں سنبھالا جاتا، لیکن اس میں آپ کا رائتا نہیں پھیلے گا، آپ ایک سرکل میں رہیں گے اور اپنا کام مکمل کر سکیں گے. اچھا نیکسٹ اگلی بات کرتے ہیں، SEO کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوں گے یہاں پہ جن کو SEO کے بارے میں ہاؤ نو ہوگی، لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ شاید نئی چیز ہو، تو میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا روشنی ڈال دیتا ہوں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بیسیکلی SEO اسٹینڈ فار سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یعنی کہ SEO ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو، وچ از دا پروسیس آف آپٹیمائزنگ اے ویب سائٹ اور آن لائن کنٹینٹ ٹو رینک ہائر ان سرچ انجن ریزلٹ پیجز. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہم اپنے کنٹینٹ کو آپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی یہ کوئی مشینی کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی کوئی ٹیکنیکل سا کام ہے. اس میں بس تھوڑا سا آپ کو کنٹینٹ یہ اسٹریٹجیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کنٹینٹ اسٹرکچر پہ چلنا پڑتا ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، ٹون، ریدم، وہ سارا جو لاسٹ ہماری 2 پریزنٹیشن میں ڈسکشنز ہوئی ہیں، وہ کنٹینٹ کو اسی چیز کے اوپر آپ نے باؤنڈ رکھنا ہے. تو آپ تاکہ جب کوئی سرچ کرے، فیس بک کی سرچ پہ جائے، گوگل کی سرچ پہ جائے، بنگ کی سرچ پہ جائے، کسی بھی سرچ انجن پہ جا کے اگر کلک کرے تو آپ کا جو برانڈ ہے یا آپ کا نام ہے، آپ کا پیج ہے، آپ کا کنٹینٹ ہے، وہ سب سے اوپر آنا چاہیے. تو ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپٹیمائزیشن کا کنٹینٹ میں، یہ کہلاتا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یعنی کہ ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم کنٹینٹ کو اس طریقے سے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سرچ انجن کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ موجود ہوں، اس میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ اتنے موجود ہونے چاہیے کہ جب سرچ انجن پہ کنٹینٹ سرچ کیا جائے تو ہمارا کنٹینٹ سب سے اوپر نظر آئے. ٹھیک ہے، دا ہائر آ پیج رینک ان دا سرچ، یعنی کہ سرچ انجن ریزلٹس پیجز جو ہوتے ہیں، دا مور لائکلی اٹ از ٹو ریسیو کلکس اینڈ وزٹ فرام. ڈیفینیٹلی جب ہماری
کوئی بندہ سرچ کرے گا ہماری ویب سائٹ یا ہمارا پیج یا ہمارا کنٹینٹ، اگر اس کو اوپر سب سے اوپر نظر آئے گا وہ ہماری ویب سائٹ کلک کرے گا اور ہمیں ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا، سیلز کا جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایس ای او، بیسیکلی اس کے جو ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، ایس ای او میں کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ویب سائٹ انالیسز، کنٹینٹ، بیک لنکس، کی ورڈز، سوشل میڈیا، رینکنگ اور آپٹیمائزیشن، یہ ٹوٹل سارا کا سارا میپ ہے ایس ای او کا۔ ٹھیک ہو گیا، اس سے آگے چلتے ہیں ہم لوگ، واٹ آر بیسکس آف ایس ای او۔ ٹھیک ہے، ایس ای او کی جس طرح ہم نے کانٹینٹ اسٹرکچر تھا اس کا ہم نے یونیورسل اسٹرکچر ڈسکس کیا، تو ایس ای او کی بھی کچھ بیسکس ہیں جن کے بغیر ایس ای او ہم نام مکمل ہے ہماری، ہم کمپلیٹ نہیں سمجھتے۔ دا بیسکس آف ایس ای او انکلوڈ آن پیج آپٹیمائزیشن سچ ایز آپٹیمائزنگ پیج ٹائٹل، یعنی جو پیج کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، میٹا ڈسکرپشن، اس کی ڈسکرپشن جو ہوں گی، اینڈ کنٹینٹ فار ریلیونٹ کی ورڈز، اس کے جو ریلیونٹ کی ورڈز ہیں، جو کنٹینٹ ہوگا اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، ایز ویل ایز آف پیج آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے، سچ ایز بلڈنگ بیک لنک فرام دا ادر ریپیوٹیبل ویب سائٹس، یعنی مثال کے طور پر میری ویب سائٹ ہے تو اس کا جو مطلب اس کے بارے میں کسی اور ویب سائٹ پہ بتایا جا رہا ہو اور اس پہ میرے ویب سائٹ کا لنک جو ہے اس میں بلاگ میں کنٹینٹ میں جو ہے وہ اس کو ہائپر لنک کے ذریعے اس کو لنک انٹیگریٹ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتا ہے بیسیکلی بیک لنک۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بندہ دوسری جگہ سے راؤٹ ہو کے میری ویب سائٹ پہ آئے گا۔ بہرحال یہاں میں زیادہ ٹیکنیکلٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کو بنیادی چیزیں ایس ای او کی بتا دوں گا، آپ کو بنیادی ٹرمینالوجیز آپ کو بتا دوں گا ایس ای او کی، تاکہ آپ لوگوں کو اگر کنٹینٹ کا کام کرتے ہوئے ان ٹرمینالوجی سے واسطہ پڑے، ان چیزوں سے واسطہ پڑے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ہاؤ ناؤ ضرور ہو، اور اگر آپ کا انٹرسٹ بنے تو آپ اس کے الگ سے جو کورسز ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف مطلب آپ دیکھیں مینٹورز ہیں وہ کروا رہے ہیں سب کا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی بنا ہوا ہے اس پہ کورس آؤٹ لائن چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ میں بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں باقاعدہ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کنٹینٹ کریشن کا کورس کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کی ورڈ سرچ ہے، صحیح ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آئیڈینٹیفائی ریلیونٹ کی ورڈز اینڈ فریزز ٹو ٹارگیٹ ان یور کنٹینٹ، یعنی کہ اس میں ہم نے کی ورڈز اور جملے یا جو پیراگرافس تک ہیں ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کے ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ آن پیج آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے جی، اس پہ ٹائٹل آ جاتا ہے، اس میں میٹا ڈسکرپشن آ جاتی ہے، ہیڈر ٹیگز آ جاتے ہیں، الائن ود دا ٹارگیٹ کی ورڈس، یعنی کہ یہ سب چیزوں میں آپ نے کی ورڈ جو ہے وہ لازمی استعمال کرنے ہیں، الائن کرنا۔ کنٹینٹ کوالٹی، تو یہاں پہ ہے ہائی کوالٹی کنٹینٹ، انگیجنگ اینڈ انفارمیٹیو کنٹینٹ دیٹ میٹس دا نیڈز آف یور ٹارگیٹ آڈینس، تو یہاں پہ آپ کی یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے، تو کنٹینٹ کوالٹی بنتی ہے۔ لنک بلڈنگ، تو بلڈ ہائی کوالٹی بیک لنکس ٹو یور ویب سائٹ فرام اتھارٹیٹیو سورسز، ٹھیک ہے، یعنی اچھی بڑی چلتی ہوئی ویب سائٹس پہ اگر آپ کا کوئی بلاگ میں آپ کا تبصرہ کر لے، ذکر کر لے اور وہ لنک کر دے آپ کی ویب سائٹ کو، تو آپ کو اچھی ٹریفک مل جاتی ہے، کنٹینٹ مل جاتا ہے۔ وہاں نہ ہو، چلیں فیس بک پہ ہو جائے، کسی بھی جگہ بیک لنک آپ کو سپورٹ کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے شیئر کیا کنٹینٹ، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میری پوسٹ کاپی پیسٹ نہ کریں، شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ بیک لنک بن رہا ہوتا ہے، بیسیکلی آپ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کا بیک لنک بن جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ادھر آپ کی اس متعلقہ بندے کی پوسٹ پہ آئے گا، وہ آپ کو دیکھے گا، وہاں سے کلک کرے گا، آپ کی وال پہ آ جائے گا، آپ کو ریچ مل جائے گی۔ آگے ہے سائٹ اسٹرکچر، انشور یور سائٹ از ویل آرگنائزڈ اینڈ ایزی ٹو نیویگیٹ فار بوتھ یوزر اینڈ سرچ انجن۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سائٹ اسٹرکچر ہے یا جو پیج ہے، آپ کا ویب پیج ہے، وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس کو عام آدمی بھی سرچ کرنا چاہے تو کر لے، اور سرچ انجن بھی آپ کو بڑے آرام سے اس میں رینک کر لے۔ موبائل آپٹیمائزیشن، یہ ہے آپٹیمائز یور سائٹ فار موبائل ڈیوائسز، یعنی کہ آج کل کیونکہ ڈیوائسز چھوٹی ہو گئی ہیں، موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، پہلے لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہوتے تو صرف اس حد تک ہوتا تھا، اب ویب سائٹ کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ موبائل پہ بھی کھلے تو اچھا رزلٹ آئے، ٹیبلٹ پہ بھی سیم رزلٹ آئے، اور اس کے علاوہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بھی سیم آئے۔ اچھا، پیج لوڈ سپیڈ، آپٹیمائز سائٹ سپیڈ ٹو امپروو یوزر ایکسپیرینس اینڈ سرچ رینکنگ۔ ڈیفینیٹلی جب آپ ویب سائٹ بنائیں گے یا کوئی کنٹینٹ یعنی بلاگ سائٹ بناتے ہیں، آپ کو کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ، اگر وہ سرچ یعنی کہ اس کی وہ چل رہی ہے، پیج اوپن ہونے میں ٹائم لے گی، تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ کلک کر دیں گے، بند کر دیں گے اس کو،
تو اس کی اسپیڈ اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, کچھ کوڈنگ کا فرق کام ہوتا ہے, کچھ یعنی کہ اس میں جو ہے نا سیکیورٹی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں SSL وہ لگتے ہیں, ان کے بعد یہ سیٹ ہو جاتا ہے. بہرحال وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, آپ لوگوں کو اس سے بس صرف تھوڑا سا بھاونا ہونی چاہیے. انالیٹکس یہ بیسیکلی آڈٹ کہہ رہے ہیں آپ اس کو. ٹریک اینڈ انالائز ویب سائٹ ٹریفک اینڈ یوزر بیہیویئر, مطلب یوزر بیہیویئر سے مراد ہے کہ بھئی کتنی عمر کے لوگ ہیں, کہاں سے ہیں, کون سا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے, کون سی ٹون کا کنٹینٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں, کون سے فارم کا کنٹینٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں آپ انالائز کرتے ہیں, آن پیج بھی کرتے ہیں, اور جو ہے نا ویب سائٹ کی اپنے انالیٹکس پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب نیکسٹ اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ SEO فار بگنرز اور ڈمیز. ڈمیز یا بگنرز آپ لوگ ہیں, مطلب جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ کیسے, یعنی کہ آپ اس پہ کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. SEO can seem overwhelming for beginners or dummies, but there are plenty of resources available to help them get started. Some key tips for beginners include identifying relevant keywords for their content, optimizing page titles and meta descriptions, and building high quality backlinks. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی SEO بہت ٹف قسم کی فیلڈ ہے, لیکن اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ نئے لوگوں کے لیے, یا بالکل ہی الف جو کہہ لیں کہ اس کی بالکل کچھ نہیں جانتے, الف ان پڑھ لوگ جو ہیں نا وہ بھی یعنی کہ اس پہ اگر کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ ریسورس اویلیبل ہیں جو کہ انہیں کی ورڈس تلاش کرنے میں, کنٹینٹ تیار کرنے میں, آپٹیمائز کرنے میں, پیج ٹائٹل, میٹا ڈسکرپشن اور بیک لنک تیار کرنے میں ان کو مدد کر سکتے ہیں. SEO can seem intimidating for beginners, but it is not as complicated as it may seem. Here are some basic tips for beginners. آپ لوگوں کے لیے کچھ بنیادی ٹپس ہیں جو کہ آپ کو آسانی جس سے ہوگی, آپ لوگ جس سے اپنا SEO کا کام کر سکتے ہیں. اس میں انڈرسٹینڈ یور ٹارگٹ آڈینس, جو کہ بار بار میں پچھلے 2 سلائڈس میں بھی بات کر رہا ہوں. کنٹینٹ کی بات آئے گی جب بھی, تو پہلے آپ کو ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے, سمجھنے پڑیں گے کہ آپ نے کہاں کس کو کس طرح مخاطب کرنا ہے, کیا آپ نے کنٹینٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. کنڈکٹ کی ورڈ ریسرچ اینڈ سلیکٹ ریلیونٹ کی ورڈز اینڈ فریزز ٹو ٹارگٹ ان یور کنٹینٹ. تو یہ بھی بات وہی ہے کہ بھائی آپ کو کی ورڈس, یار کون ہے بھائی, اپنے بند کر لیں یار. اس کے بعد ہے ہائی کوالٹی انفارمیٹیو اینڈ انگیجنگ کنٹینٹ. ٹھیک ہے. جب کی ورڈ مل گیا آپ کو, فریزز مل گئے, اگلا پھر یہ ہے کہ آپ نے ان کا استعمال کرتے ہوئے ہائی کوالٹی اور انفارمیٹیو اور انگیجنگ کنٹینٹ تیار کرنا ہے, ان کو الائن کر کے, تاکہ آپ کی آڈینس جو ہے جو آپ نے ٹارگٹ کی ہے ان تک وہ بات پہنچ جائے. آپٹیمائز یور ویب سائٹ اسٹرکچر. ویب سائٹ کا اسٹرکچر آپٹیمائز کریں. URL یعنی جو یونیک اس کا جو ایڈریس ہے, اور سرچ لنک جس کو کہتے ہیں, پیج ٹائٹل ہے, میٹا ڈسکرپشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپٹیمائز کریں. آپٹیمائزنگ کے لیے جو میں نے بتایا ہے کہ اس کا کی ورڈ اور فریزز کے ساتھ جو ہے اس کو الائن کریں آپ. ٹھیک ہے. بلڈ ہائی کوالٹی بیک لنکس ٹو یور ویب سائٹ فرام اتھارٹیٹیو سورسز. ٹھیک ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ اچھی ویب سائٹ کے ذریعے اس کو انٹیگریٹ کریں, اس کو بیک لنک دیں تاکہ ادھر تک ٹریفک آئے. تو انشور یور ویب سائٹ از موبائل فرینڈلی ہو آپ کی ویب سائٹ, آپ کا بلاگ. ٹھیک ہے. ٹریک اینڈ انالائز ویب سائٹ ٹریفک اینڈ یوزر بیہیویئر ٹو انفارم SEO اسٹریٹجی اینڈ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ. تو یہ بار بار آپ ٹریک کریں, انالائز کریں کہ آپ کی جو ویب سائٹ ٹریفک ہے اس میں جو یوزر ہے ان کا بیہیویئر کیا ہے, کس طرح کا کنٹینٹ پسند کر رہے ہیں, کتنی عمر کے لوگ آپ کے ٹریفک آ رہی ہے, آپ کو ریچ آ رہی ہے. یہ سارا آپ انالیٹکس جو ہے وہ دیکھیں گے, چاہے وہ آپ فیس بک دیکھیں, یوٹیوب دیکھیں, کوئی بھی آپ ویب سائٹ دیکھ لیں, کچھ بھی اٹھا لیں, آپ کو یہ انالیٹکس رپورٹ ملے گی, لازمی ملے گی. پہلے فیس بک نہیں دیتا تھا, اب انہوں نے بھی پروفیشنل موڈ دے دیا, وہ بھی دے رہے ہیں. اس سے آپ کو آسانی رہے گی کہ آپ نے کیسا کنٹینٹ جنریٹ کرنا ہے. بائی فالوئنگ دیز بیسک ٹپس بگنرز کین لے اے سالڈ فاؤنڈیشن فار دیئر اسٹریٹجی اینڈ, یعنی کہ یہ جو ٹپس ہیں ان کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنا انگیجنگ کنٹینٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اگلی جو ہماری سلائیڈ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں چیٹ GPT فار SEO آپٹیمائزیشن. تو بھائی چیٹ GPT آپٹیمائزیشن جو ہے SEO, اس کے لیے
कैसे यानी कि इसमें अपनी हेल्पफुल साबित हो सकती है। वो कह रहा है कि जी चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल टूल फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बाय जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज and suggesting relevant keywords for optimization. It can also be used to create optimized content for specific search queries. तो अब ये है कि चैट जीपीटी की मदद से आप बना बनाया कंटेंट उठा सकते हैं, यानी इसको प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट आपने देना है इसको स्पेसिफिक जो बताया उसके मेथड के मुताबिक, तो ये आपको तैयार करके कंटेंट देगा जिसमें कंटेंट क्रिएशन का एलिमेंट्स मौजूद होंगे, कीवर्ड रिसर्च मौजूद होगी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी होगी, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए ये आपके कंटेंट को एज नियर टू ह्यूमन टच यानी कि इसको बनाएगा। उसमें फिर थोड़ी बहुत आपको ह्यूमन टच मज़ीद अपना देना पड़ेगा, और इसकी प्लेजरिज्म्स और जो है ना एआई ट्रैकिंग वगैरह का जो मामला है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लें कि इसमें एसईओ में ये क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन यानी चैट जीपीटी आपको एसईओ में क्या हेल्प दे सकता है। नंबर 2 कीवर्ड रिसर्च, ये आप इसको चैट जीपीटी, यार अल्लाह के बंदे अपना माइक बंद रखा करें यार। एसईओ आपको चैट जीपीटी बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो सेगमेंट में आपको क्या आपको फ़ायदा दे सकता है, उसमें कंटेंट क्रिएशन का आप इससे काम ले सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर बैकलिंक जनरेशन के हवाले से आप इससे आइडिया ले सकते हैं, वेबसाइट्स पता कर सकते हैं, लिस्ट अप कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजिंग मेटा टैग्स जो हैं वो आप इस पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, साइट ऑडिटिंग आप कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट डालें, आप उसका लिंक डालें, उसको कहें कि मुझे इसका ऑडिट दे, वो भी करके दे देगा, आपको बता देगा इसमें कहाँ गड़बड़ है, क्या गलती है। ऑप्टिमाइज द साइट फॉर वॉइस सर्च, ठीक है ये सब चीज़ें इसमें आप चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन मेथड्स। अब ये है मेथड्स कि आप कंटेंट क्रिएशन जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। Engaging content creation methods involve creating content that is interesting, valuable and relevant to the target audience. This can include using storytelling, incorporating visuals and providing actionable insights or takeaways. Engaging content creation methods refer to techniques used to create content that captures the audience attention and keeps them interested. Here are some, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप मतलब इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन मेथड जो है उसमें कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी मदद से आप जो है ऐसा कंटेंट तैयार कर लें जो कि इंटरेस्टिंग भी हो, वैल्यूएबल भी हो, रेलेवेंट भी हो आपके ऑडियंस के, और प्लस ये कि उसमें आप जो है वो स्टोरी टेलिंग का सहारा ले सकते हैं, मतलब कहानी के स्टाइल में बता सकते हैं, आप विजुअल के स्टाइल में बता सकते हैं, मतलब टिकटॉक और वीडियो यूट्यूब वगैरह का सहारा लेके या प्रेजेंटेशन का सहारा लेके, ठीक है, या फिर आप एक्शनेबल इंसाइट्स, इन्फोग्राफिक्स वगैरह और टेक अवेज के ज़रिए भी बता सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग ये सिंपल सी चीज़ है कि क्रिएटिंग अ स्टोरी अराउंड अ टॉपिक कैन मेक इट मोर रिलेटेबल एंड इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। तो मतलब आप कोई ब्रांड सेल करना है तो इसमें आपको बेसिकली जो स्किल काम आएगी वो आएगी कॉपी राइटिंग की। तो कॉपी राइटिंग का भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊंगा, ये अलग से एक अलग मैदान है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो स्टोरी टेलिंग का आपको सबसे ज़्यादा कॉपी राइटिंग में फ़ायदा होगा, आप कहानी के अंदाज में चीज़ अपना आइडिया, अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, ब्रांड मैसेजिंग कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी पाकिस्तान में मिसाल अगर मैं आपको दूँ, स्टोरी टेलिंग के अंदाज में जो बंदा काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, नंबर 1 सेल्स ट्रेनर है पाकिस्तान का, वो है अशरफ चौधरी साहब। आप उनका पेज लाइक और फॉलो कर लें, और मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आप देखिएगा कि वहाँ पे वो जो सारी दुनिया कोर्सेज करवा रही है, मुफ्त में भी करवा रही है और पेड कोर्सेज भी करवा रही है, लेकिन जितनी ट्रैफिक आपको उनके पेज पे मिलेगी इतनी शायद ही किसी के पेज पे हो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अशरफ चौधरी साहब जो है वो अपनी वो कंटेंट किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। उनकी कंटेंट क्रिएशन मेथड में मैं आपको बता देता हूँ कि वो स्टोरी टेलिंग का सहारा ले रहे हैं, और आगे भी आने वाली चीज़ें मैं बताता हूँ उसमें मौजूद है उनकी मिसाल देने की यहाँ पे वजह एक तो ये कि मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको स्टडी भी किया है और उनसे सीखा भी है। कॉपी राइटिंग का मैं उनका जो है लास्ट जो बैच अभी तक हुआ है उसके बाद दोबारा नहीं हुआ, उनका आखिरी बैच का मैं स्टूडेंट भी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पेड कोर्स करवाते हैं, लेकिन मैं वाहद स्टूडेंट था जो फ्री ऑफ कास्ट वो कोर्स करके आया, वो भी उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है,
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے آپ ان کی صرف پیج سے اٹیچ ہو گئے تو بڑا کچھ سیکھ لیں گے آپ کنٹینٹ کے بارے میں. خیر اگلا ہے ویژولس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو ویژولس کے معاملے میں تو پاکستان میں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہو تو علی عمران ڈینا کا نام ہے GFX منٹور کے ساتھ. جتنا اچھا کنٹینٹ ان کا ہے وہ, اور دوسرے کاشف مجید ہے یوٹیوب کے اوپر آپ ان کا کنٹینٹ اٹھائیں تو یہ اپنی جو آپ لوگوں کو انگیج کر لیں گے. آپ ایک دفعہ ان کے چینل پہ چلیں گے دوبارہ اور سیکھیں گے آپ ان سے, اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ وہ اسکلز جو ہے وہ ان سے لیں اور آپ بھی کچھ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ویژولز میں سب سے اچھا کنٹینٹ ان کا ہوتا ہے, وہ میتھڈ وہ ویژول میتھڈ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو کے ذریعے اور گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں اور کروا ٹریننگ رہے ہیں, بیسیکلی ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ویڈیوز بھی ہے, امیجز بھی آ جاتے ہیں, انفوگرافک بھی سارا کچھ آ جاتا ہے. پرسنلائزیشن ٹیلرنگ کنٹینٹ ٹو دا آڈینس انٹرسٹ نیڈس اینڈ پریفرنسز کین انکریز انگیجمنٹ اینڈ ہیلپ اسٹیبلش کنیکشنز ود دا آڈینس. اچھا, اشرف چودھری صاحب یہی کام کر رہے ہیں, پرسنلائز کر دیتے ہیں کنٹینٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں نا. آپ جب وہ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, میرے متعلق بات ہو رہی ہے. یعنی آپ کی ہر بندے کی پرسنالٹی کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا اس میں, اور وہ آپ کو جو ان کی وہ کاپی رائٹنگ ہے, اسٹوری ٹیلنگ کے اسٹائل میں وہ بتائیں گے جو بھی کچھ ہے کورس کی نیچے اینڈ پہ آ کے. تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی کہ پرسنلائزیشن ہوتی کیا ہے. ہیومر کا اگر بات کریں, ایڈنگ ہیومر ٹو کنٹینٹ کین میک اٹ مور. میں آپ کو پرسنلی یہ میری یہ اسٹوری ٹیلنگ, پرسنلائزیشن, ہیومر یہ میرا اسٹائل ہے. اشرف چودھری صاحب سے میں نے ان سے بھی سیکھا, اور بھی بہت سے مینٹور ہیں, لیکن میری جو گروپ ہے, جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, مجھے جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میں ہیومر کے معاملے میں جو ہے نا, اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ بڑا کھلا ہے, وسیع ہے میرا کنٹینٹ پہ. میں فی البدیہہ چٹکلے جو ہے نا مطلب وہ بنا لیتا ہوں, اور کسی پروڈکٹ کے اوپر برانڈ میسیجنگ کے اوپر بڑا اچھا میرا کہنے کا کام ہے. تو یہ آپ کنٹینٹ میں یہ میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, اپنی سروس کے بارے میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. انٹریکٹیویٹی اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں, سروے کر سکتے ہیں, آپ کسی مطلب آپ پول کروا لیں اس ٹائپ کا کچھ کام کر کے جس میں آڈینس آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے, تو یہ انٹریکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں لائیو جیسے ہم لوگ آ جاتے ہیں, تو لائیو آیا ہوا بندہ جو ہے آپ اس کے ساتھ انٹریکٹیو ہے. اب وہ آپ کو بات سنا رہا ہے, آپ اس کو سوال کر رہے ہیں, جواب مل رہے ہیں آپ کو, اس طرح مل جل کے آپ کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے, تو یہ انٹریکٹیویٹی ہے. تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ویلیو, تو کریٹنگ کنٹینٹ دیٹ پرووائڈز ویلیو ٹو دا آڈینس بائی سالونگ اے پرابلم, آنسرنگ اے کویسچن اور پرووائڈنگ یوزفل انفارمیشن کین انکریز انگیجمنٹ اینڈ اسٹیبلش ٹرسٹ ود دا آڈینس. اچھا, یہ ویلیو کنٹینٹ جو ہے اس میں کون میں بندے شامل کروں گا؟ پاکستان کے جانے مانے مینٹور ہیں شام سرور صاحب, عرفان ملک صاحب, ریحان اللہ والا صاحب اور آزاد چائے والا. ٹھیک ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی ویلیو جو کنٹینٹ ہے نا, یہ میتھڈ وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو اپنا کنٹینٹ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس میں ویلیو پٹ کر رہے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ فری لانسنگ کی دنیا میں آئیں, آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ ارننگ کی طرف آئیں, اور ماہانہ بنیادوں پہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کما سکیں. تو یہ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے کنٹینٹ میں. تو یہ چند ایک میتھڈ ہیں جن کا آپ استعمال کر کے, ان میں سے چاہے سب کے سب استعمال کر لیں, اور چاہے تو کوئی اس میں سے ایک اٹھا لیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا کنٹینٹ مارکیٹ میں پھینکیں گے تو آپ کو وہاں سے اچھا رسپانس آئے گا. یار میں بول ہی جا رہا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے ایسے جیسے کہ میں اپنی دیوار سے بات کر رہا ہوں. اپنی بیچ بیچ میں حاضری جو ہے نا وہ مجھے کنفرم کیا کریں, کسی طریقے سے پتہ ہو کہ بھی میں مطلب ہوا میں باتیں نہیں کر رہا, تو آواز بھی میری سب کو جا رہی ہے. جی بالکل, کوشش تو میری یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اس قابل کر دوں. اس کے بعد آپ جب یہ کر کے فارغ ہوں تو مجھے انتظار رہے گا اس دن کا کہ جس دن آپ لوگ اس سے کوئی بندہ کچھ ارننگ کر کے لائے گا اور مجھے آگے بتائے گا کہ سر میں نے یہ آپ سے سیکھا تھا, اس کے بعد میں نے اس فلاں جگہ پہ کام شروع کیا, یا فلاں کلائنٹ مجھے ملا اور میں نے یہ کام کیا. میرے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا بہت زیادہ, کیونکہ آپ میرا فرسٹ بیچ ہے, پہلا بیچ ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلا بیچ ہے. آپ لوگوں نے جا کے آگے مارکیٹ کرنی ہے. آپ سمجھ لیں کہ میرے برانڈ میسیجر ہیں, آپ لوگوں نے آگے میری برانڈنگ کرنی ہے. اگر آپ لوگ ٹھوس ہو گئے تو میں بھی ٹھوس ہوں, مطلب ختم, میرا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے پھر.
ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے ہی اس کورس کا فائدہ آپ نے اٹھانا ہے, تو ہی مجھے کوئی فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ پھر آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ بھئی ہم نے تو یار بلال صاحب سے یہ سیکھا ہے, بلال بھائی سے یہ سیکھا ہے, اور سیکھ کے ہم یہ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس آئے گی. اور پھر ڈیفینیٹلی 5,000 کوئی اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ مطلب جس کے اوپر ہم اتنا وہ سوچیں. لیکن چلیں پھر بھی آج کے دور میں 5,000 آج کل پاکستان کے حالات میں دیکھا جائے تو بہت بڑی ویلیو بھی بنتی ہے. تو ٹھیک ہے 5,000, لیکن جب آپ کو 5,000 لگا کے نظر آ رہا ہو کہ میں آگے محنت کر کے مشکل مزاجی سے اس کا استعمال کر کے میں پر ڈے 5,000 کما سکتا ہوں, یا میں جناب جی ماہانہ جو ہے وہ 70-80 ہزار لاکھ تک جا سکتا ہوں, اس پر پریکٹس کر کے محنت کر کے, پر پہلے اس کو سمجھ کے, تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی آپ میری مارکیٹنگ کر لیں گے آپ, یعنی کہ ڈیفینیٹلی جو ہے چلتے پھرتے میرا وہ اشتہار ہوں گے. تو یہی میرے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی, اور میں اس میں کوئی مطلب اتنا میرا کوئی لالچ نہیں ہے. میں بھی اپنے بچوں کے لیے روزی کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی میری ایک چیز, میری ایک گرپ ہے, چیٹ جی پی ٹی تو خیر ابھی آیا ہے, کنٹینٹ پہ میری گرپ ہے. میں نے کنٹینٹ کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا اور ایک اچھا یونیک کورس لے کر آیا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے میں ابھی بھی آج سرچ کر رہا تھا یوٹیوب کے اوپر, تو ابھی تک کنٹینٹ کریشن کے اوپر کسی نے بھی اتنا کمپریہنسو کورس تو دور کی بات ہے, کسی نے انٹروڈکٹری ویڈیو بھی نہیں ڈالی. چیٹ جی پی ٹی کا اوور آل استعمال سب بتا رہے ہیں کہ اس میں پرومپٹ اور رسپانس اور یہ وہ چیزیں اور کی ورڈس وغیرہ, ٹھیک ہے, مطلب ریلیونٹ چیز جو ہے یہاں جو میں کورس کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ آپ لوگوں کی مدد سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کو آگے لے کے چلوں گا, ٹھیک ہے, اور ایڈوانس لیول پہ اس کو لانچ کریں گے, اور یوٹیوب چینل کے ذریعے اس کو ہم ہر بندے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خیر آگے چلتے ہیں, جہاں پہ ہمارا سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. ہاؤ چیٹ جی پی ٹی ہیلپ فل ان انگیجنگ کنٹینٹ کریشن. تو بھائی چیٹ جی پی ٹی بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہیلپ فل ہے کنٹینٹ کریشن میں, تو یہاں آپ یہ جانیں گے کہ کیسے. تو اس میں بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ آئیڈیاز جنریٹ کروا سکتے ہیں, ہیڈ لائن اور ٹائٹلز آپ کو مل سکتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ اور پرسنلائزیشن کا کنٹینٹ آپ تیار کروا سکتے ہیں, انٹریکٹیو کنٹینٹ اس پہ تیار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ سب چیزیں آپ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے کر سکتے ہیں, خود سے نہیں کرنا چاہتے لوگ. اچھا اب آ جاتی ہے بات کہ جی برانڈ میسجنگ کیا چیز ہے. تو یہ سمجھ لیں غور سے کہ یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ہیرو سے زیرو بنا سکتی ہے اور زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے. کیونکہ یہ نہ آپ نے کیا تو سمجھے کچھ نہ کیا. یہ جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا نا, شام سرور, اشرف چودھری, آزاد چائے والا, ٹھیک ہے, اور اپنا ریحان اللہ والا, عرفان ملک, اور میں بھی اگر اپنی بات کروں فرسٹ آف آل, تو ہم سب لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی برانڈ میسجنگ کر رہے ہیں. برانڈ میسجنگ کیا ہے, ہیمرنگ کر رہے ہیں. بار بار آپ لوگوں کو ہم اپنے ریلیٹڈ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سروسز دے رہے ہیں, ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے, آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, فلاں کر لیں, یا ہماری کمپنی یہ, مطلب میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ہر پہ سلائڈ کے اوپر میں نے اپنا یہ آن لائن اوریکل کا یہ چھوٹا سا لوگو لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بظاہر اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ فضول سی ایک چیز لگ رہی ہے, لیکن میں یہ کیوں لگا رہا ہوں. اور دوسرا پھر اسی لوگو میں میرے 2 کلر یوز ہوئے ہیں, وہی کلر کی میں نے یہاں پہ پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے اس کی کلر اسکیم اٹھائی ہوئی ہے. کیونکہ یہ چیز جب میں بار بار 10 دن تک آپ لوگوں کو دکھاؤں گا نا, آپ کو جب بھی یہ جامنی رنگ نظر آئے گا یا اورنج نظر آئے گا رنگ, ٹھیک ہے, آپ کو فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ میں یاد آؤں گا, میرے سے ریلیٹڈ چیزیں یاد آئیں گی, میرا کورس یاد آئے گا, میرا پڑھایا ہوا یاد آئے گا, میری ٹیکنیکس یاد آئیں گی, ٹھیک ہے. اور اگر کہیں آپ آن لائن کا لفظ پڑھ لیں گے تب میں یاد آؤں گا آپ کو, آپ اوریکل کا لفظ کہیں پڑھ لیں گے تب میں آپ کو یاد آؤں گا, آپ کہیں پہ وائی فائی کے سگنل دیکھ لیں گے, سائن دیکھ لیں گے آن لائن کے سگنل, تب بھی میں آپ کو یاد آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور کہیں پہ آپ یہ اوریکل جو ہوتے ہیں بیسیکلی جو جومی یا اس طرح کا کوئی بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو تب بھی میری یاد آئے گی. مطلب یہ کہ ایک چھوٹے سے لوگو اور کلر اسکیم کی مدد سے بھی میں آپ لوگوں کے اوپر اس وقت اپنی برانڈ میسجنگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں پڑھا تو رہا ہوں آپ کو کنٹینٹ, لیکن ساتھ ساتھ میری برانڈ میسجنگ بھی جاری ہے, یہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو بھی کرنی ہے آگے چل کے. یہ آپ اوپر کونے میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پکچر لگی ہوئی ہے یہاں پہ, تو یہ کیا ہے, یہ اس نے بندے نے اسپیکر پکڑا ہوا ہے اور یہ لگا ہوا ہے. آپ محلے میں آپ کے وہ آتے ہیں نا, کیا نام ہے اپنا, کوکر کے ربڑ ڈلوا لو, ٹوٹے چولہے صحیح کرا لو, اس ٹائپ کی بات لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں چھریاں تیز کرا لو, ٹھیک ہے. یہاں اس کے علاوہ وہ بڑا مشہور پاکستان پورے پاکستان میں وہ کامن چل رہا ہے سسٹم, یہ پتیسے اور پاپڑ وغیرہ کے لیے وہ گانا چلایا ہوتا ہے. آپ دور سے بھی سن لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ کون ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ بھئی کیا کہتے ہیں نا, بڑا کھائے گا بچہ کھائے گا تو جوان بندہ, جوان کھاتا ہے پہلوان بندہ, جناب اس ٹائپ کا. یہ برانڈ میسجنگ ہے بیسیکلی. آپ دور کہیں سے بھی
مطلب آپ نیند میں ہوں گے، آنکھیں بند بھی ہوں گی نا، آپ سے کوئی 10 گلیاں آگے بھی اگر یہ بندہ بول رہا ہوگا، مطلب یہ کنٹینٹ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا، تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے ڈیفینیٹلی. اور آپ کے اندر اگر آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوں گے، آپ کا دل کر رہا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ وہ چیز اویل کریں گے صرف اس کی برانڈ میسیجنگ کی وجہ سے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ نے سب سے زیادہ مائنڈ پہ اپنے رکھنا ہے. آپ یہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو، تو آگے آپ کو یہ کام آئے گی کہ آپ کام کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے کلائنٹ کو ہینڈل کریں گے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے کلائنٹ کیسے لے کے آنا ہے آپ نے، اس کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے. تو اس میں کیا کیا جو مطلب چیزیں ہوتی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ویلیو پروپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، آ کلیئر اینڈ کمپیلنگ اسٹیٹمنٹ آف دا ویلیو دیٹ دا برانڈ پرووائڈ ٹو ایچ کسٹمر. کہ مطلب جو آپ نے ویلیو پرووائڈ کرنی ہے وہ لاؤڈ اور کلیئر ہونی چاہیے، جو آپ کے کسٹمر تک پہنچے اور آپ کا برانڈ اس کو مطلب اس کا دل کرے کہ وہ آپ کے برانڈ کی طرف آئے. ٹھیک ہے، برانڈ مشن. تو اب جیسے میں نے اپنا یہ جو کورس لانچ کیا، تو میں نے پہلی جو انٹروڈکٹری سلائڈ تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 چیزیں ڈسکس کی تھیں. میں نے ویژن الگ ڈسکس کیا، میں نے مشن الگ ڈسکس کیا، میں نے اس کا گول الگ ڈسکس کیا. کسی نے وہاں مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، اور میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں لیکن کسی نے نہیں کیا. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جس سے آپ لوگوں کو میں نے انگیج کرنا تھا اپنے ساتھ، اور آپ لوگ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے مطلب کچھ جو پہلا انٹروڈکٹری سیشن ہوا تھا، کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت تک انرولمنٹ نہیں کروائی تھی، وہ انٹروڈکٹری سیشن دیکھنے کے بعد انرول ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا بیسیکلی مقصد. تو بہرحال آپ کا برانڈ مشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو اپنی اسٹیٹمنٹ میں اچھے سے جو ہے نا اس کو بیان کریں، اپنا پرپز بیان کریں، برانڈ کے جو گولز ہیں جو ویژن ہیں وہ بیان کریں، اور اس کا جو فائدہ ہوگا دنیا کو یا عوام کو جو فائدہ ہوگا وہ اس میں آپ کا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ یار میرے فائدے کی گل ہو رہی. ٹھیک ہے، اوکے، میں یہ چلو ٹھیک ہے 5000 نال اگر میرے کو شے ملتی، ٹھیک ہے اوکے، یہ چیز ہوگی. اس کے بعد ہے برانڈ پرسنالٹی. کیا سیٹ آف کریکٹرسٹکس دیٹ ڈیفائن دا برانڈ پرسنالٹی، ٹون اینڈ وائس. تو ڈیفینیٹلی یہ وہی چیز ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک مخصوص ٹون ہوتی ہے، مخصوص وائس ہوتی ہے، آپ کی برانڈ کی جو پرسنالٹی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن کنٹینٹ ہی آپ کا جو ہے، پہلے آپ کسی جگہ پہ خوشی بھرا کنٹینٹ دیں، دوسری جگہ پہ غم بھرا کنٹینٹ دے دیں، تیسری جگہ پہ کچھ دے دیں، اس طرح کا کچھ کریں گے تو آپ کی جو برانڈ پرسنالٹی ہے وہ کنفیوز بن جائے گی، اور لوگ اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہیں گے، تو وہ آپ کے برانڈ پہ لوگ نہیں آئیں گے. اکثر ہمارے پاکستان میں ای کامرس کے بزنس میں، آن لائن بزنس میں، فری لانسنگ میں ناکامی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بل پھاڑتے ہیں مینٹورس کے اوپر، سکھانے والوں کے اوپر، خاص کر جس نے پیسے بھرے ہوتے ہیں وہ تو بالکل سر پھاڑنے پہ جاتا ہے. لیکن اصل غلطی اپنی اس کی ہوتی ہے جو وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی مینٹور جو پیسے لے رہا ہے، حق لال سے کما رہا ہے، وہ بندہ بیٹھ کے کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا کہ پیسے پکڑ لے اور آگے اچھی چیز اور اچھا جو نالج ہے وہ ڈلیور نہ کرے. ٹھیک ہے جی، تو فردر آگے چلتے ہیں. یونیک سیلنگ پروپوزیشن، یو ایس پی اس کو کہتے ہیں، یا یونیک سیلنگ پوائنٹس بھی اس کو کہتے ہیں. تو بھائی جان یہ تو ہے لازم چیز. اب یونیک سیلنگ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں بیسیکلی، کہ آپ نے جو فیچر کرنے ہیں. کوئی فارما کا اگر بندہ یہاں پہ موجود ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ جو چیز ہے اس کے بغیر ہم ڈاکٹر چیمبر میں نہیں گھس سکتے، ہماری فارما میں اس کے بغیر جاب نہیں چل سکتی. کیا ہے جی؟ اسٹیٹمنٹ دیٹ ہائی لائٹس وٹ میکس دا برانڈ یونیک اینڈ ڈفرنٹ فرام اٹس کمپیٹیٹر. ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کیا لے کر آئے ہیں. اب موبائل آئی فون بھی ہے، موبائل جو ہے وہ ہواوے بھی موجود ہے، موبائل سیمسنگ کا بھی موجود ہے، نوکیا کا بھی موجود ہے. لیکن آئی فون جو ہے وہ سیمسنگ سے کیوں بہتر ہے، سیمسنگ ہواوے سے کیوں بہتر ہے، اور ہواوے موٹرولا سے کیوں بہتر ہے. مطلب یہ سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے بہتر ہے. تو ان کے اپنے کچھ یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں، پروپوزیشن ہیں. آئی فون کیوں یونیک ہے؟ کیونکہ جس کا اپنا سسٹم ہے، اپنا اس کا پوری اپنی دنیا ہی اپنی الگ ہے، اس لیے وہ یونیک ہے. اور سیمسنگ کیوں یونیک ہے؟ اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایز کمپیئر دیکھا جاتا ہے، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ کون سی چیز یونیک ہے اور کس طرح اس نے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے، کیا کیا ہے، اور اس کی پرائز بھی آ جاتی ہے اور بڑا کچھ اس میں آ جاتا ہے. بہت کچھ یہ یونیک سیلنگ پروپوزیشنس یا یونیک سیلنگ پوائنٹس یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. بہرحال موٹی موٹی بات بتا دی کہ ایک سے دوسری چیز کیوں بہتر ہے، یہ اس میں کون سی چیزیں اہم ہیں، یا جو مطلب کہہ لیں کہ انگیجنگ وہ آپ نے کری. ٹیگ لائن تو یہ بڑی زبردست چیز ہے، شارٹ اینڈ میموریبل فریز. اب اس میں آپ بتائیں، میں اگر یہاں پہ کہوں کہ نام ہی کافی ہے، تو آدھے سے زیادہ لوگ نہیں بلکہ 100% لوگوں کے دماغ میں فوراً ویوز کا نام آ جائے گا، کیونکہ یہ
ویوز والوں کی یہ ٹیگ لائن ہے، نام ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈالرس لیا تو بات بنی، اس میں ڈالرس خیر برانڈ کا نام آ گیا، لیکن میں صرف یہ بھی کہہ دوں کہ یہ لیا تو بات بنی، تو آپ کو فوراً ڈالرس کا دماغ میں آئے گا. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بات اگر میں کروں گا تو آپ کو کوئی اور سیاستدان دماغ میں نہیں ہے نا عمران خان آنا ہے. ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے جی. یہ عمران یہاں پہ آپ عمران خان کو نہیں یاد کریں گے یا نواز شریف کو یاد کریں گے، ٹھیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے مطلب اگر ہم آگے آگے چلتے جائیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو کہ بیسیکلی خاص طور پر برانڈ سے ریلیٹڈ ہوں گی، ٹھیک ہے. کنیکٹنگ پیپل کا نام اگر میں لیتا ہوں تو آپ کو نوکیا دماغ میں آئے گا فوراً سے پہلے، ٹھیک ہے نا. یہ ٹیگ لائن ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی کی میسیجز، سیٹ آف میسیج دیٹ کمیونیکیٹ دا برانڈ بینیفٹس فیچر اینڈ ایڈوانٹیجز ٹو دا ٹارگیٹ آڈینس. تو مطلب جو مطلب یہ کہہ لیں کہ جو کی میسیجز ہوتی ہے مطلب ایک مخصوص سیٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہم برانڈ کا جو بینیفٹ ہے، فیچرز ہیں اور ایڈوانٹیجز بھی سب کچھ اس میں کور کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس جو ہے اس پر اس کا اچھا اثر پڑے. برانڈ سٹوری، تو اب یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ آ نیریٹو دیٹ کمیونیکیٹس دا برانڈ ہسٹری ویلیوز اینڈ پرپز ان اے کمپیلنگ وے. تو اب اگر مثال دوں یہاں پہ میں کون سی مثال فٹ کریں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اگر آپ لکشمی چلے جائیں تو وہاں پہ بٹ کڑھائی، فلانی کڑھائی، ڈمکانی کڑھائی، اس سے تھوڑا آگے جائے تو ہریسے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے نا ادھر ساتھ میں سن لکھے ہوئے ہیں اپنے کہ کب سے اسٹیبلش ہے. کوئی 1950 سے اسٹیبلش ہے، کوئی امرتسر کا نام لکھا ہوا ہے کسی نے وہاں پہ اور ساتھ میں 1970 کا بتایا ہوا ہے، کسی نے 1920 کا بتایا ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، برانڈ سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا سال ہو گیا، اتنے عرصے سے ہم لوگ یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، اتنے لمبے عرصے سے ہماری جو ہے وہ خاندانی ہمارا یہ کام ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ برانڈ سٹوری ہوتی ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں کے مطلب آپ مدد سے ایک برانڈ میسیجنگ کا کنٹینٹ تیار کر سکتے ہیں. جو کنٹینٹ ہے اس میں آپ کی برانڈ میسیجنگ ان چیزوں کو شامل کرنے سے بہترین انداز میں پرفارم کر سکتی ہے. اچھا 10 منٹ رہ گئے ہیں. اب پھر وہی کہوں گا کہ جب اگر میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو دوبارہ پھر اسی جگہ سے آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا ہے. اچھا بھائی ہاؤ چیٹ جی پی ٹی بیسٹ فار برانڈ میسیجنگ. تو بھائی میرے لحاظ سے تو یہ بہت زبردست چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر پہلے ہو سکتا ہے کہ ہائر بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا تھا. اب یہ کہ آپ کوئی بھی ایک میرے جیسا بندہ بھی کسی کو مطلب ہلکے پھلکے اکنامیکل اس میں بھی رہتے ہوئے جو ہے نا وہ کام کر کے دے سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے برانڈ میسیجنگ میں کیا وہ کر کے دے سکتا ہے، آئیڈیا جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، پرسنلائزیشن کر سکتا ہے آپ کی برانڈ کو اور عوام کے یعنی ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ پرسنلائز کر دے گا. ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور ایفیشنسی اس کے اوپر چیک کی جا سکتی ہے، اس پہ بہتر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو کنٹینٹ ہم تیار کریں اس میں اتنی ایفیشنسی ہو کہ وہ مارکیٹ میں جاتے ہی جو ہے نا وہ برانڈ کی طرف لوگوں کو کھینچ لیں. تو یہ بنیادی چند ایک چیزیں ہیں جو جس وے میں ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی کا ہم برانڈ میسیجنگ اپنی جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہو گیا ہمارا. اب مجھے جو ہے نا تھوڑا سا اب میں کویشچن آنسر کروں گا آپ لوگوں سے. یہاں تک میرا خیال ہے کہ کمپلیٹ ہوگی ہماری آگے کیونکہ ہینڈ آن ایکسرسائزز ہیں تو ان کے بعد پھر اگلی بات ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.